بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 17 مئی 2024 ہماری ویڈیو کا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے. پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر جون بجٹ تک، یعنی جون بجٹ تک اور جون بجٹ کے فوری بعد ڈالر کتنا گرے گا پاکستان میں اور پھر کہاں پہنچ سکتا ہے. کیا پاکستانی روپی 220 اور 230 کے درمیان میں 2025 سے پہلے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستانی روپے سے زیادہ بڑھنے کے لیے تیار ہے. آنے والے مہینوں میں 55 یا 20% امریکی ڈالر کے مقابلے میں آج کی 278.40 کی رینج سے بڑھ کر 220 تک پہنچ جائے گا، یہ حکومت کلیم کر رہی ہے. حقیقی ایکسچینج ریٹ 3 سالوں میں پہلی بار ایک اچھی چیز میں منتقل ہوا ہے، جس سے پاکستان کی کرنسی سٹیبل ہوئی ہے. ماشاءاللہ، ہمیں یہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ، جس سے قرضوں کی جو سود بنتی ہے وہ اخراجات کو کم کر رہی ہے اور غیر ملکی کرنسی کے جو دباؤ تھے اس کو کم کرنے میں اس حکومت کو مدد ملی ہے. پچھلے مہینے امریکی ملٹی نیشنل فائنانشل سروسز کمپنی گولڈمین سیکس نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اگر مہنگائی میں پاکستان کے اندر انفلیشن میں کمی شروع ہوتی ہے تو ایک اچھا ایکسچینج ریٹ پاکستانی روپے کی بحالی کے لیے ضروری ہوگا. اور ہر 6 ماہ میں کرنسی کی جو اپ اور لائن کا ایسٹیمیٹ کرنے والا ایک خاص انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور ہماری نظر میں جو ریئل ایکسچینج ریٹ کی ریشوز ہیں 2025 کے پہلے، وہ پاکستانی روپی کو 320 اور 330 کی حد میں منتقل کر سکتی ہیں. لیکن حکومت یہ کلیم کری ہے کہ 2025 کے شروع تک جو ڈالر ہوگا ہم اس کو 220 اور 230 کی حد تک لے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر افراط زر میں کمی کا رجحان ظاہر ہو رہا ہے، ہر چیز سستی ہو رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور فیوچر میں ریئل ایکسچینج ریٹ کے بلند ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جلد ہی اپنی قرضے کی شرح میں کمی کرے گا، یعنی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوگی. اس لیے حقیقی ایکسچینج ریٹ شرح اور بھی بلند ہو جائے گی. نتیجن پاکستان یہ قرضے کی جو ریئل کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، جس سے اعلیٰ کرنسیوں کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ پوزیشن کو بہتر بنانے میں مدد لے. پاکستانی روپے سے زیادہ بڑھنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد یہ ہے، حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ 29 اپریل 2024 کو برقرار رکھی گئی ہے، لیکن روپے کے اس سال ختم کرنے کے لیے ایک مشکل گود ہے. ڈس انفلیشن یقینی طور پر پاکستانی روپے کو دوسری فگرز کے فائدے کے بعد مدد کرے گا، اور اس ماہ عالمی فنڈ کی طرف سے قرض دینے میں جو مدد ہے وہ ریئل ایکسچینج ریٹ اور روپے کو مزید دباؤ کی طرف لے کے جائے گی. اس کے بعد ہے دوسرے کریڈیٹرز کے ساتھ چھوٹی رول اوور اور ایڈمنسٹریشن سے متعلق کوئی بھی مسئلہ الٹا اثر پیدا کرنے کا خطرہ بنا سکتا ہے. دوسری طرف کچھ تاجر یا کچھ پاکستان کے انڈسٹریز جو 8 فروری کے انتخابات سے امریکی ڈالر جمع کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں تیل کی منڈیوں میں ممکنہ سپلائی کے بحران کی وجہ سے ملک پاکستان میں ادائیگی کے توازن کا بحران مزید خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مزید خراب ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کے ٹریڈرز کر رہے ہیں. کچھ امپورٹرز بینکنگ چینلز کے ذریعے آسانی سے ڈالر حاصل کر رہے ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں کافی مشکلات پیدا کرے گا. اور کچھ انڈسٹریز کا یہ کہنا ہے کہ مارچ کے آخری 2 اور مارچ سے لے کر جون کے آخری دنوں میں روپے کی کمی کا سلسلہ کنزپشن اور ڈیمانڈ کے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوگا. امپورٹرز کی طرف سے سخت دباؤ ہے جو آنے والے دنوں میں زیادہ منافع کی توقع کر رہے. اور پاکستان کے تازہ ترین اگر آپ ٹریڈ اسٹیٹ سے پتہ کریں تو مئی 2024 میں پاکستان کے امپورٹ بل میں تقریباً 26% اضافہ ہوا ہے. اور یہ دوسری چیزوں کے پل بیکس یعنی افراط زر میں دیکھا گیا، جس نے پچھلے مہینے کے امپورٹ بل میں کمی نہیں کی، اور امپورٹرز کو کچھ اور وقت کے لیے ڈالرز رکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ملا. اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر بینکوں کی طرف سے پریمیم قیمتوں پر انہیں خریدنے کا انتظار کریں. اور اب تک کے سال میں جو کچھ دیکھا ہے، اس سے 2024 ایک اور سال ہوگا پاکستان میں جہاں غیر ملکی فیکٹرز پاکستانی روپے کے ٹرینڈز کا ایسٹیمیٹ کریں گے. مقامی کرنسی کے علاوہ پاکستان کے ڈالر بانڈ اور اس سال اضافہ متوقع ہے، اور یہ مفروضہ اس بات پر ہے کہ دنیا کے چند معروف مینیجرز پاکستان کو ایک اور بیل آؤٹ بڑھانے کے لیے IMF پر
بریفنگ کر رہے ہیں. اب سب کچھ جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے نئے IMF پروگرام پر عمل کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جو کہ مئی 2024 کے ختم ہونے سے پہلے پاکستان کو پیش کیا جا سکتا ہے. اس لیے یقیناً تیل اور بجلی کے ریٹس میں اضافے جیسی ریفارمز کی ضرورت ہوگی پاکستان کو, جو کہ بہت سارے لوگوں کی بیسک دلیل ہے. اور اگر اسٹیٹ بینک برائے نام شرح سود کم کرے تو حقیقی شرح سود بڑھ جائے گی. واضح طور پر اسے اندازہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ افراط زر میں کمی کا خواب دیکھنے کا تصور کریں تو خام تیل مزید فائدے کے لیے پاکستان کو فائدہ دے گا. جیسے خام تیل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں, خاص طور پر جب اسرائیل کے حملوں کے ذریعے فلسطین کی جتنی بھی تباہی ہے, اور اس کے ساتھ روس کے حملوں کے ذریعے یوکرین کے حملوں کے ذریعے روس کی ریفائنری پیداوار کو کم ہوا. اور خدا ہم سب کی پاکستان کی مدد کرے اگر ایران شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بدلے میں اسرائیل پر حملے کرنے کی دھمکیوں پر عمل ہو جاتا تو مزید تباہی آنی. آخر میں یاد رکھیں کہ افراط زر تبدیلی کی ریشو ہے, یہاں تک کہ اگر یہ شرح اپنی مکمل بحالی پر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آسمان سے اونچی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اگر اسٹیٹ بینک برائے نام کم کرے تو یہ بہت سارا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے. تو یہاں تک کہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں تک پاکستان اینڈ ورلڈ TV دیکھ رہا ہے وہ 2024 میں ہی اس حکومت کی تمام تر سٹیٹس کا الٹا آپ کو اپوزیشن میں نظر آ جائے گا. باقی انشاءاللہ دیکھیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.